وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک روش بیان کی۔ فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، آگے سامنے آ کر قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں انہم لمنکم، وہ تمہیں باور کرانا چاہتے ہیں، تمہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، ان کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کے ہیں، لہذا ہمیں اپنا غیر نہ سمجھیں، ہمیں آپ اپنا ہی سمجھیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیشہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کا کردار اور اس کا عمل جو ہے وہ کسی کے ساتھ مخلص ہونے پر دلالت نہ کرے تو وہ پھر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا وزن بڑھاتا ہے، اپنے کسی کے ساتھ مخلص ہونے کا یقین دلاتا ہے، جی میں قسم اٹھا رہا ہوں جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ جہاں کردار گواہی دے نا کسی کے ساتھ مخلص ہونے کی تو وہاں قسم بھی کام نہیں آتی۔ ہاں جی، ایک بندہ ہے وہ جب بھی مشکل وقت آئے وہ آپ کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو، جب بھی آپ کو پریشانی لائق ہو تو وہ بندہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہی نہ ہو، دکھائی نہ دے، آپ کو غائب نظر آئے، تو بعد میں آگے قسمیں کھائے میں تو جو آپ کے ساتھ ہوں، بہت مخلص ہوں آپ کے ساتھ، بتائیں کوئی اسی قسموں پہ اعتبار کرے گا؟ ویسے بھی جھوٹے لوگ جو ہیں وہ قسمیں زیادہ کھاتے ہیں جی۔ تو بندے کا جو کردار ہوتا ہے نا، جو عمل ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ مخلص ہونے کی یا کسی کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی۔ تو منافقین جو ہیں وہ یہی حال کرتے تھے، ہر بار میدان جنگ جب بھی سجدہ تو یہ غائب ہوتے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے، وہاں چلے بھی جاتے خائی نہ خائی تو وہاں جا کے پھر شیطانیاں کرتے، شورشیں کرتے، سازشیں کرتے، کہیں نہ کہیں کو لڑائی شروع کر دیتے، آپس میں لڑ پڑتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے، یا پھر وہاں چلے بھی جاتے تو لوگوں میں بزدلی پھیلاتے تھے، کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے ایسی، تو وہ تو بہت بڑا لشکر ہے، ہم تو مارے جائیں گے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس زرہ نہیں ہے، ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں بزدلی پھیلاتے تھے، کبھی ان کے لشکر سے ڈراتے، کبھی ان کو ان کے کمزور ہونے کا یقین دلاتے، باور کرواتے کہ دیکھو ہم تو کمزور ہیں بھائی، یہ تو ہمیں بڑی آفت آ پڑی ہے، اور کبھی نعوذ باللہ من ذالک مجمع میں رہ کر کریم آقا علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، میں ابھی پہلے یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر اور یہ یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کے ہیں۔ آج آپ کے ملک پاکستان میں بھی ایسے منافقین کی کوئی کمی نہیں ہے جن کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں، حقیقت میں تو یہ تو زنادق ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ ہمارے اندر رہ کر منافقتیں بھی کرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں۔ مسلمان اہل حق جو طبقہ ہے اہل دین کا، ان پر کوئی آفت آ پڑے تو یہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان اہل ایمان کو خوشی مل جائے تو اس پہ یہ دکھی بھی ہوتے ہیں جی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آئے دن کوئی نہ کوئی جناب فتنہ کھڑا کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل حالات جو ہے نا وہی والے چل رہے ہیں آج بھی جی، اس سے بھی بلکہ گھمبیر ہیں، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے رب تعالیٰ کی وحی بھی آ رہی تھی اور کریم آقا علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے جی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت ابوبکر اور عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آج جو ہے نا بالکل وہ حال نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے والے نہیں رہے، قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھانے والے نہیں رہے، اور دوسری طرف فتنہ جو دشمنوں کا ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، وہ رات دن جو ہے وہ زور میں ہاں جی، کبھی کوئی گستاخی کریں گے، کبھی کوئی بے دینی کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے ہاں جی۔ ابھی کل پرسوں کی ایک ویڈیو آئی ہے کہ ذلیل کی، تو وہ آیا مبارکہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرو، اس سے وہ حکمرانوں کی پیروی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حکمرانوں کی پیروی، رسول لفظ سے حکمران لے رہا ہے ہاں جی، کہتا ہے یہ رسول یہی لوگ ہیں۔ اب بتائیں اگر یہی رسول ہیں تو پھر تو رسول ختم ہی نہ ہو پاکستان میں، ہر گلی میں رسول بیٹھے ہوں، یہاں تو چوکیدار اور منشی بھی رسول ہے پھر تو
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. خدا تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں. یہ ان کا فتنہ جو ہے نا ان منافقین سے بھی بڑا ہے. ان کا فتنہ بہت بڑا ہے کیونکہ ان کے سامنے کوئی پل باندھنے والا نہیں، بند باندھنے والا نہیں ہے، ان کے فتنے کو روکنے والا نہیں ہے. ان کے فتنے کو روکنا تو دور کی بات ہے، سمجھنے والے نہیں رہے. ان کے فتنے کو سمجھیں وہ لوگ جو نا ہمیں نہیں مل رہے کہ ان کے فتنے کو سمجھیں. کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کسی کو بتانا چاہتے ہیں وہ آگے سے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، لینے نہیں چاہتا. وہ ان کو عاشق رسول کہتے ہیں. اچھا پھر یہ لوگ جو ہیں فتنہ پردازیاں بھی کریں گے. آقا علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ ہوگا تو یورپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حضور کے ختم نبوت کا معاملہ ہوگا قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. جی رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کا معاملہ ہوگا، یہ انگریز کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر جب بات آئے گی ان کے ایمان اور کفر کی تو پھر یہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو غلاف کعبہ پڑا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے. ابھی ہم بھی مسلمان ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اضافی ٹائم جی پارٹ ٹائم مسلمان ہیں جی. جیسے کہتے ہیں یار ہم بھی جاب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی جی پارٹ ٹائم. ہم بھی مسلمان ہیں. ابھی یہ کون سی مسلمانی ہے؟ ابھی ہم دیکھو جی ہم تو ہر سال مدینہ منورہ میں جا کر کے اعتکاف بیٹھتے ہیں جی. ایک طرف قادیانیوں کے ساتھ یاری ہیں، ان کے ساتھ نبھا کر رہے ہیں، ان کے لیے جناب مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، نعوذ باللہ قرآن پہ پابندی لگا رہے ہیں، جہاد پہ پابندی لگا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو دبا رہے ہیں مسلمانوں کی. تو دوسری طرف جو ہے وہ جب مسلمان ان کو پکڑتے ہیں، ان کے دم پہ پاؤں دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی میں تو کعبے میں داخل ہوا ہوں جی. اور کعبے میں تو ابو جہل بھی گیا تھا، ابو لہب بھی گیا تھا، تو کعبے کے اندر چلے جانا کون سی بڑی بات ہے. جنرل مشرف بھی یہی کہتا تھا میں تو کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوں. بھائی میرے جیسا بڑا بزرگ کون سا ہے بھائی؟ میرے جیسا نیک بندہ کون سا ہے؟ میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دی ہے؟ شیخ رشید کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ جناب میں تو کعبے کے اندر داخل ہوا ہوں، میں تو نفل پڑھے میں نے اندر جا کر کے. اور بھائی نفل تو سب لوگوں نے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں حکمران سارے. سچی بات ہے آج کل کعبہ مشابہ جو ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے، وہ تو کھلتا ہی اس جیسے چور چکوں کے لیے جی. جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ بے دین بندے کو دے جاتا ہے. جتنا اسلام کا دشمن ہوگا اسی کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا. پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے جی. امریکہ اور یورپ جو ہے نا رکھتے اسی کو حکمران ہے یہاں پاکستان میں. اس سے پہلے پوچھتے ہیں ہاں بھی اپنے دین کی کتنی دشمنی کرے گا. جو کہے گا نا جی میں پورا آپ کا کتا بن کے اسلام کو پڑھ جاؤں گا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں گے، آپ آ جائیں. تو جتنے بھی یہاں آتے ہیں سارے ان کے وفادار آتے ہیں، یہ پکی بات ہے. جتنے بھی آئیں گے یہاں وفادار آئیں گے اور پھر مسلمانوں کو بھی باور کروائیں گے، ان کو بھی یقین دلوائیں گے بھی دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے، میرے پاس تو روزہ رسول کے جو اوپر غلاف لگا ہوا ہے اندر حجرہ مبارکہ کے اوپر اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں بھائی. میرے پاس تو جنت البقیع کے اندر جو مصلی بچھا ہوا ہے اس کا پورا مصلی میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جناب اپنا آپ عاشق رسول ہونا جو ہے نا وہ باور کروائیں گے. بھائی تمہارے پاس اگر وہ کردار ہے نا تو وہ بتاؤ. تمہارے پاس دیکھیں ممتاز قادری نے کتنی قسمیں کھائی تھی کہ میں عاشق رسول ہوں، کبھی قسم کھائی تھی اس نے جی؟ صرف اس کے ایک عمل نے، اس کے کردار نے پوری دنیا کو ماننے پہ مجبور کر دیا یہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہے. پوری دنیا نے مان لیا. غازی علم الدین شہید نے کتنی قسمیں کھائی تھی وہ کھائی ہیں قسمیں. امام احمد رضا نے قسمیں کھائی ہیں، مولانا فضل خیر آبادی نے قسمیں کھائی ہیں. مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے فتویٰ ٹھوک دیا جی انگریز کے خلاف جہاد کا. بعد میں انہیں طلب کیا گیا کورٹ کے اندر، بندے نے کہا انہوں نے کہا آپ مکر جائیں. میں کیوں مکر جاؤں؟ کیوں مکر جاؤں؟ مسٹر جناح نے انہیں بھی کہا تھا غازی علم الدین کو کہ آپ مکر جائیں جی. تو انہوں نے کہا کہ دماغ تو صحیح ہے جی. ایک کتاب میں تو میں نے یہاں پڑھا تھا تو انہوں نے غازی علم الدین نے گھونسا بھی مارا تھا مسٹر جناح کو. میں کیسی باتیں کر رہا تھا تو اب بتائیں نا ذرا. یعنی کہ عشق رسول کے ایسی معراج پہ پہنچے ہوئے تھے غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک ہی تو کام کیا زندگی میں، وہ بھی مکر جاؤں اس سے میں؟ حضور کے ناموس پہ پہرا دیا میں نے. اللہ اکبر. پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے مرید تھے، وہ مدینہ منورہ سے حاضر ہوئے، واپس آتے ہوئے یہاں گئے، غازی علم الدین سے ملاقات کی میاں والی جیل میں. وہاں سے ہو کر کے جب پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ہے نا تو کہنے لگے حضور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے مجھ پر. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جو خوشبو مدینے میں تھی نا وہی علم الدین کے پاس تھی. بھائی مدینے والی خوشبو یہاں کیوں نہ ہوتی کہ مدینے والے حضور خود تشریف لاتے ہیں بتائیں. تو بھائی یہ باتیں جو ہے نا
یہ عشق رسول کے دعوے جو ہے نا یہ ایک منافقانہ طریقہ ہے. دعوے کریں گے تو ہم عاشق رسول ہیں ورنہ نہیں ہے. بھائی نہ کریں یار خدا کا نام لے. اور آج کل تو ہماری قوم نے صرف نعروں کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا ہے. جی نعرے لگا رہے ہیں بس یہی کافی ہے. بھائی نہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے نا تب تک آپ کو کچھ نہیں بننے والا. صرف نعرے لگا لیے, زور سے گلا پھاڑ لیا, شور ڈال لیا, جس طرح آج کل کے نقیب حضرات کرتے ہیں, بڑی بھیانک آواز نکال کے وہ نیچے والی بلڈنگ سے آواز نکالتا ہے ایسے جیسے وہ کٹے کو ذبح کیا جا رہا تو اس کی آواز بھاں کر کے نکلتی ہے. اس طرح کی آواز نکالتے ہیں اور قوم بھی بڑی جناب اس پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے. یار کیا کمال آواز نکالی ہے اس نے, کیا اپنا ذاتی ساؤنڈ کھولا ہے اس نے, کمال کر دیا ہے اس نے. بھائی خدا کے لیے یار باز آ جائیں. اس طرح کے کاموں سے کب ہم لوگ جو ہے نا واپس آئیں گے؟ جب تک ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوتے رہنا ہے. منافقین کا غلبہ رہنا ہے ہم پر, لبرل کا غلبہ رہنا ہے ہم پر, سیکولر کا غلبہ رہنا ہے ہم پر. جی وہ کیا کریں گے جی؟ ایک طرف جو ہے وہ بے دینوں کے ساتھ بھی یاریاں ہوں گی, ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی یاریاں ہوں گی, ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بھی یاریاں ہوں گی. دوسری طرف مسلمانوں کو ماریں گے بھی صحیح اور اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے. تو بھیا عاشق رسول ہو تم تو تمہارا کام بنتا تھا دین کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہوتی, رسول اللہ علیہ السلام کے وفاداروں کے ساتھ تمہاری دوستی ہوتی. جبکہ معاملہ بالکل الٹ ہے. دین کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہاری یاری ہے, دین کے جو خیر خواہ ہیں ان کے لیے تمہارے پاس گولیاں ہیں ان کے سینے چھیلنے کے لیے. تو تمہارے دعوے جو ہیں وہ عاشق رسول ہونے کے ہیں. تو یہ تمہارا کردار جو ہے وہ تمہاری قسموں کو سچا نہیں کر سکتا. تمہارا کردار تمہاری قسموں کو جھوٹا کر رہا ہے. یہی حال اس دور کے منافق کا تھا, یہی حال میرے دور کے لبرل سیکولر زنادقہ اثر زنادقہ زمان کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. میں حبیب پیارے یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر کہ ہم آپ میں سے ہیں. صحابہ کو کہیں گے ہمارا بھی آپ کا نام, ماشاء اللہ ہم بھی مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, فرمایا کہ حبیب پیارے یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں, یہ حضور کے غلاموں میں سے نہیں ہے. مومنوں یہ تم میں سے نہیں ہیں. رب فرما رہا ہے یہ تم میں سے نہیں ہے. وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن یفرقون یہ بزدل قوم ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ بزدل قوم ہے. کون سی قوم ہے؟ بزدل قوم ہے. میرے ملک کے حکمران بھی ایسے بہادر ہیں کہ جناب اپنے ملک کے لوگوں کو مار سکتے ہیں, اپنے ملک کے لوگوں کو فتح کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی مساجد کو مدارس کو فتح کر سکتے ہیں. لیکن بزدل اتنے ہیں, گھٹیا اتنے ہیں, کمینے ذلیل اتنے ہیں کہ دنیا کے کتنے بھی کافر ہیں کسی کافر کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتے. یہ منافق بندے کی نشانی میرے رب نے قرآن میں بیان کی ہے. وہ منافق بھی یہی کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ دشمنی لے لیتے تھے اندر کھاتے, لیکن یہودیوں کے ساتھ نہیں بگاڑتے تھے. وہ کہتے تھے یہودیوں کے ساتھ بگاڑ لی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. یہودیوں کے ساتھ منافق بنا کے رکھتا تھا تب بھی, یہودیوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے منافق آج بھی. جی پوری دنیا میں دیکھ لیں, جی آپ مصر کے بارڈر پہ دیکھ لیں جا کے, پورا دریائے نیل مصر میں بہہ رہا ہے جی, اور مصر کی سرحد پر فلسطینی پیاس سے مر جائیں. بتائیں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. اس سے بڑا بزدل اور بغیرت کون ہے یار؟ عبد الفتاح السیسی خنزیر, اس سے بڑا کمینہ پھر کون ہے جی؟ اس کے ملک میں دریائے نیل بہتا ہو جی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمائے دریائے نیل کے کنارے کتیا بھی پیاس سے اگر مر جائے, یعنی پانی پاس ہے پھر بھی کتیا مر جائے بغیر پانی پیے, تو اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. تو بتائیں یار جس مصر میں دریائے نیل بہتا ہو اسی مصر کے بارڈر پر ہمارے فلسطینی بھائی مسلمان بھوک سے اور پیاس سے شہید ہو جائیں, تو بتائیں اس سے بزدل بڑا کون ہے؟ پھر اس سے بڑا گھٹیا اور کمینہ کون ہے؟ تو یہ بزدل قوم, منافق قوم جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں مسلمان حکمران جو ہے نا مسلمانوں پر مسلط ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر. انہی ذلیل لوگوں کا غلبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا میں یہ تمہیں کہیں گے ہم تم میں سے ہیں. رب نے فرمایا وما ہم منکم, ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ولکنہم قوم یفرقون, لیکن یہ بزدل قوم ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ بزدل قوم ہے. یہ بہادر بنے ہیں تو ہمیں مارنے کے لیے جی, اپنوں کو مارنے کے لیے بہادر ہیں. دشمن کے سامنے کبھی آنکھ نہیں دکھا سکتے, کبھی بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر دھمکی بھی دیں گے تو بوتھا نیچے کر کے جی ہم یہ کر رہے ہیں جی, اور تم اتنا بغیرت ہے تو پھر کیوں بڑا ہے وڈیرا میں کیوں تو نے زمان میں حکومت سنبھالی ہے؟ چھوڑ دے جان مسلمانوں کی, جا دفعہ اتنا بزدل ہے تو جا کہیں اپنا کام کر. تو اللہ اکبر کبیرہ. اگلی آیت مبارکہ میں تو سارا کچا چٹھا ہی کھول کے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، ملجن ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، اور مغاراتن یا کوئی غار مل جائے، گہری جگہ مل جائے چھپنے کے لیے، او مدخلن یا پھر گھسنے کی کوئی جگہ مل جائے، تو لولوا الیہ وہم یجمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر ایسے بھاگیں گے جیسے جناب کٹا بچہ جو ہے نا وہ رسہ توڑا کے نہیں بھاگتا، فرمایا یجمعون یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ رسے توڑا کے بھاگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ کو میں اور آپ ذرا اگر غور کریں اور آپ اپنے حکمرانوں کو، ملک کے حکمرانوں کو، بڑے بڑے چیف جو ہیں ان کو آپ دیکھیں کیسے جب تک سیکورٹی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے سارا کچھ سنبھالتے ہیں تو یہاں رہتے ہیں، جیسے وہ سارا ختم ہو تو فوراً ایسے بھاگتے ہیں، لولوا الیہ وہم یجمعون، بھاگتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گھسنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں مدینے میں، ان کے مفادات ہیں مدینے میں، ان کے گھر ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، پراپرٹی ہیں۔ میں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کب کے بھاگ جاتے؟ مغارات، مدخل، ملجا، اللہ کو 3 چیزیں رب نے فرمائی، ٹھکانہ مل جاتا کہیں اور بھاگ جاتے، ان کو فرمایا کہ گھسنے کی جگہ مل جاتی مدخلن بھاگ جاتے، میں کہ ان کو کوئی مغارات غار مل جاتی، کوئی غاریں مل جاتی چھپنے کے لیے تو یہ بھاگ جاتے، لیکن چونکہ ان کے مفادات ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا کاروبار یہاں پہ ہے، اس لیے یہ نہیں بھاگتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، ان منافقوں کی مجبوری دیکھیں، اور آپ اپنے ملک کے منافقوں کا حال دیکھیں، ہیں جی کیسے سارا کچھ ان کا پراپرٹیاں باہر کے ملکوں میں، حکومت ختم ہوتے سارے باہر ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے چونکہ ان کا بندوبست نہیں تھا، باہر گھسنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان کے گھسنے کے لیے جگہ بھی ہے، ان کی پراپرٹیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی پہلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے، ان کو بھاگنے میں مشکل نہیں ہوتی، کو پیش دقت نہیں آتی ان کو یہاں سے بھاگنے میں۔ تو بتائیں یار یہ کیا نظام ہے ان کا؟ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، قرآن ہے نا۔ میں مدخلن، مغارات، ملجا، یہ 3 چیزیں رب نے فرمائی، ان میں سے کوئی بھی مل جائے ان کو بھاگ جائیں، ٹھکانہ مل جائے، تو کہہ دے ان کو یار تیرا کھانا پینا سارا خرچہ ہم دیں گے۔ پوری دنیا کے جتنے ملحد ہیں، جتنے بے دین ہیں، جتنے سیکولر ہیں، جتنے ذلیل ہیں، جتنے دین کے دشمن ہیں، سارے یورپ جاتے ہیں، سارے یورپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی کہ سارے گستاخوں کی نانی یورپ ہے، سارے بے دینوں کی، دین دشمنوں کی نانی لندن ہے۔ قادیانی کو بہت بڑا گڑھ ہے برطانیہ کے اندر۔ مجھے ایک دوست نے برطانیہ سے فون کیا، اس نے کہا اتنی سیکورٹی وہاں کے صدر کو حاصل نہیں ہے جتنی جناب مرزا دجال کا جو اس وقت پٹپوتا بیٹھا ہے اسے حاصل ہے، اس وقت جو حرام خور ہے اسے حاصل ہے۔ تسلیمہ نسرین نے گستاخی کی، کہاں گئی؟ یورپ، آج بھی وہاں بیٹھی ہوئی۔ سلمان کیا نام، رشدی خنزیر، سلمان رشدی، اس نے گستاخی کی، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہیں بیٹھا ہوا۔ آسیہ ملونہ نے گستاخی کی، کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہیں بیٹھی ہوئی۔ ترکی کے ملحد گستاخی کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ وہ وہیں جا کے چھپتے ہیں جی۔ اور لبنان کے ملحد بے دین گستاخ دین کے، وہ وہیں جا کے چھپتے ہیں۔ آخر کیوں ہے ایسا یار؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس وقت بیان فرما دیا، قسم خدا کی یہ رب کا قرآن جو ہے نا یہ ہر دور میں آئینہ دکھاتا ہے، لیکن وہ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ ہم نے قرآن کو صرف ختم پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کئی مولویوں کو دم کو آگ لگ جاتی ہے، پوچھل کو آگ لگ جاتی ہے کہ آپ معمولات اہل سنت پر بولتے ہیں۔ معمولات اہل سنت بھائی کون سے ہیں؟ جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین نہ رہے وہاں پہ تیرے ختم حلوے کو کون مانے گا بھائی بتا؟ ایک دم سے ابھی ہمارے ایک عزیز نے ہند میں یہ کہہ دیا صرف اتنا کہ جب تم حلوہ کھانے لگو نا تو حضور کی ناموس کے لیے جو علماء جیلوں میں ذرا انہیں بھی یاد کر لینا، صرف اتنا کہا، صرف وہ بھی سٹیٹس لگایا موبائل پر۔ ایک مفتی ہیں جی، منحوس مفتی بیٹھے ہوئے ایسے حرام خور ہیں، اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جناب اس نے حلوہ پکانا چونکہ شب برات پر اہل سنت کا عظیم الشان معمول ہے جی، لہٰذا اہل سنت کے معمول پر اس نے طنز کی ہے، لہٰذا اس پر توبہ کرنا ضروری ہو گیا، توبہ کرے گی، وگرنہ اس سے قرآن سننا بھی جائز کو نہیں، اس سے قرآن سننا بھی جائز کو نہیں، اس سے قرآن کی تفسیر سننا بھی جائز کو نہیں۔ اندازہ لگائیں، میں نے کہا الو کے پٹھے ذرا تو ذرا غور کر،
دیکھ ذرا پھر وہ خط تو پڑھ ذرا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضیل بن عیاض کو بھیجا تھا. جب حضرت فضیل بن عیاض مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے جوار میں بیٹھے ہوئے تھے, کعبہ مشرفہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے, انہوں نے تب کہا تھا تو کیا کر رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا ہے تو؟ ہاں جی, کہے گا بھی طنز ہے, بھی کعبے میں بیٹھنے پہ طنز ہو گیا. کعبے میں بیٹھنا تو معمولات نبی میں سے ہے, میرے آقا علیہ السلام کے معمولات میں سے ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو بھئی چھوٹے کام سے, جو بندہ چھوٹے کام میں مصروف ہو اسے بڑے کام کی طرف متوجہ کرنا تو یہ طنز نہیں ہوتا. اور ایک بندہ بیٹھا کھانا ہی کھاتے جا رہا ہے, اسے بندہ کہ یار کھانا ہی کھاتے رہو گے یا نماز بھی پڑھو گے, کھانا ہی کھاتے رہو گے یا کام بھی کرو گے؟ تو بندہ کہے کھانا کھانا تو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے, لہٰذا اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی گستاخی کر دی ہے. اب اس سے بڑا پاگل کون ہے بھائی, اس سے بڑا احمق کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسجد میں ایک بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے ہر وقت. آؤ نا ادھر آوے, کام بھی کرتا ہے. اس نے کہا نہیں, میں چل نکل یہاں سے, چل کام کر, کام کر, کما بھی سے خود بھی کھا, لوگوں کو بھی کھلا. تو آپ بتائیں کیا کہے گا کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھنے کو نعوذ باللہ اس کا استہزاء اڑا دیا ہے, استہزاء کر دیا ہے اس کا. عجیب احمقانہ سوچ ہے, پتہ نہیں کون سے معمولات لیا پھرتے. اچھا ان کا بھی حال اپنا ہے, تو تھوڑا سا یہ مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ گیا, تو تھوڑا سا ان کا بھی صفائی کر دی جائے, ان کو بھی ذرا آئینہ دکھا دیا جائے بھی تم کہاں کھڑے ہو. ہیں جی, قرآن پہ حملہ ہو جائے, یہ ٹولہ جتنا بھی ہے نا معمولات والا, یہ نہیں بولتا. رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو جائے, یہ پورا ٹولہ نہیں بولتا کبھی بھی, پورا ٹولہ نہیں بولے گا. جتنے کھانگڑے مولوی پڑے ہوئے ہیں نا, ایک مولوی بھی نہیں بولے گا. ہیں جی, ہندوؤں کی حکومت مسجد گرا دے, الو کے پٹھے نہیں بولیں گے. ہندوؤں کی حکومت مدرسہ گرا دے, یہ نہیں بولیں گے پاگل. ہیں جی, کوئی بیچارہ اپنا جو ہے غریب, اس کے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا, اور جملہ بھی صرف اس لیے نہیں کہ اہل سنت کے معمولات سے اسے دشمنی ہے, بلکہ اس لیے کہ لوگوں کی غیرت جگانے کے لیے کہ پورا ہمارا مذہب سارا شب برات کے حلوے میں نہیں کھڑا, حضور کا دین بھی سارے کا سارا ہے. 23 سال عرصے میں جو حضور نے دین دیا ہے اس کی طرف بھی ذرا توجہ کرو. مساجد اہل سنت کی گر رہی ہیں, اس کی طرف بھی توجہ کرو. مدارس گر رہے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ کرو. اسلام کے شعار پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, اس کی طرف بھی ذرا توجہ کرو. تب کوئی نہیں بولے گا. ہاں, جب حلوے مانڈے کی کول خانی کی 11ویں کی بات آئے گی نا, پھر سارے اپنے تھیلے پتولے سارے اٹھا کے لے کے آ جائیں گے کھانستے ہوئے, اہل سنت کے مسلک پہ حملہ ہو گیا ہے. بتائیں بھائی, میں نے کہا ان کا بھی حال منافقوں جیسا ہے. یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی دقت پیش آئے تو پھر کوئی مغارات ہو, کوئی مدخل ہو, گھسنے کی جگہ ہو, وہاں گھس جائیں. جب حلوے مانڈے کی بات آئے تو پھر جناب منہ لے کے باہر آ جائیں, لو جی ہم بھی بولنے کے لیے آ گئے. جب مساجد کو گرایا جا رہا ہے تب نہیں بولے, مدارس کو گرایا جا رہا ہے تب نہیں بولے آپ. ہیں جی, رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخی ہوئی ہے, تب تمہارے کتنے ملا بولے ہیں, تب چپ تھے, تب تم خاموش تھے. آقا علیہ السلام کی سنت, حضور کی جہاد جو حضور کی سنت اتنی بڑی, اس کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے, اس کی اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں, تب تم نہیں بولے. ہیں جی, حلوے ماڈے پہ آ کے تم بولنے لگ گئے, تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ہیں, میں تمہارا بھی حال وہی ہے. جب حلوے مانڈے کی بات آئی تو غاروں سے باہر آ گئے, اپنے پٹولے نکالے اور باہر آ گئے. جب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات آئی تو پھر گھس گئے تم اندر. تو بھائی نہیں, یہ منافقت اب نہیں چلنے والی تمہاری, ٹھیک ہے نا. لوگ ایسے ایسے پہچان رہے ہیں تمہارے چہرے کو, اور لوگوں کو پتہ چل بھی گیا ہے اور آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم معمولات اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں, یہ ذہن میں رہے مسئلہ. ہم کہتے ہیں معمولات بھی اپنائے جائیں اسی طرز پر جس طرز پہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے تھے. سمجھ آئے نا؟ عرس منائیں, ضرور منائیں, لیکن عرس کے اندر ویسا طریقہ ہو جو ہمارے بزرگوں نے رائج کیا تھا. یہ نہیں کہ بزرگوں کا عرس ہو, اس میں کنجریاں ناچ رہی ہوں, کتے لڑ رہے ہوں, گھوڑے ڈانس کر رہے ہوں. یہ کون سا عرس ہے بھائی؟ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو پاؤں جو ہے ان کی دم پہ آ جاتا ہے, ان کی پشل جو ہے نا وہ بھاری پڑتی ہے, تو ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ذہن میرے ہر ایک کے, ہم الحمدللہ معمولات اہل سنت کے مخالف ہے. کہ کہتے ہیں جی 11ویں نہیں مناتے. میں نے کہا نام مراد انسان, 11ویں ہمارے ہاں روز ہوتی ہے. یہ 11ویں نہیں ہو رہی تو اور کیا ہے بھائی؟ ہاں جی, شب برات ہوئی ہے, محفل نہیں ہوئی یہاں پہ, لنگر نہیں بن رہا گیا, تو پھر اور کون سے معمولات ہوتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی طرف. انہیں کہتے ہیں یار سارا کچھ یہی نہیں ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض بھی ہیں, ذرا ادھر بھی آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا مبارکت دیکھیں جی, بس ترجمہ سماعت فرمائیں.
فرمایا کہ لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ منافق لوگ جو ہیں وہ ٹھکانہ پالیں یا مغاراتن، یہ مغارات جو ہے نا مغاراتن کی جمع ہے، مغارہ کہتے ہیں غار کو، گھسنے کی چھپنے کی جگہ کو، او مدخلن یا پھر گھسنے کی جگہ پالیں، تو لولوا الیہ وہم یجمحون، تو یہ بھاگتے ہوئے رس سے توڑاتے ہوئے جائیں وہاں سے، وہ کہے جی ہمارے تو مفادات ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔